کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں ایک عربی کے مہمان ہوئے بدو کے. تو اس بدو نے دیہاتی نے آپ کی بڑی خاطر تواضع کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی مدینے آؤ تو ہمیں ضرور ملنا. کچھ عرصے بعد وہ بدو مدینے میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا. تو آپ نے اس کی بڑی خاطر مدارت کی اور اس سے پوچھا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا چاہیے. تو اس دیہاتی نے کہا مجھے ایک اونٹنی دے دیں جو پیٹ والی ہو، جس کا بچہ ہونے والا ہو، اور ایک مجھے بکری دے دیں جو دودھ بھی دیتی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس، تم نے کوئی بڑی چیز مانگنے کے بجائے ایسی چیز مانگی. تم تو ایک بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا تھی، اس سے بھی تم نے چھوٹی چیز مجھ سے مانگی. کم از کم بڑھیا جیسا تو کوئی سوال کرتے، تم جیسے بنی اسرائیل کی بڑھیا نے سوال کیا تھا. تو اس بدو نے کہا، یا صحابہ نے پوچھا کہ یہ بنی اسرائیل کی بڑھیا والا واقعی ہمیں سنا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر وہ چلے تو رستے کہیں پہ راستہ بھول گئے. تو راستہ نہ ملا تو لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ یہ ہمارے چاروں طرف اندھیرا اندھیرا ہو گیا، راستہ نہیں نظر آ رہا، تو اس کی وجہ کیا ہے. تو بنی اسرائیل میں سے کسی پرانے بزرگ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے وعدہ لیا تھا کہ جب ہم مصر سے چلے تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لے کر جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی وہ قبر کہاں ہے. تو ان سب نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ، البتہ ایک بڑھیا کو پتہ ہے، اس بڑھیا کو سے پوچھ لیتے ہیں. تو اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کو بلوایا. بڑھیا کو جب بلوایا تو اس سے پوچھا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر ہمیں دکھاؤ. تو بڑھیا نے کہا کہ میں ایک شرط پر دکھاؤں گی کہ پہلی تم مجھے وعدہ کرو کہ جب آپ جنت میں جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو اس بڑھیا نے کہا، تو مجھے بھی آپ اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ اس کا سوال بڑا عجیب سا لگا کہ میرے تو اختیار میں نہیں ہے کہ میں جنت میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں. تو ان کے اوپر وہی آئی کہ ہاں اس کی بات مان لو اور اس کی شرط منظور کر لو. اب وہ بڑھیا جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی شرط منظور کر لی اور وہ بڑھیا آپ کو وہ ایک جھیل دریا کے کنارے لے کر آئے اور اس نے کہا کہ اس کا اس سائڈ سے اس کا پانی نکالو. اور نیچے پانی نکالا تو نیچے دیکھا کہ زمین نظر آنے لگی اور وہاں پر کھدائی ہوئی تو ایک قبر ظاہر ہو گئی. اور وہاں سے پھر انہوں نے اس کا یوسف علیہ السلام کا تابوت اٹھایا اور لے کر آگے چلنے لگے. تو سارا جتنا بھی اندھیرا تھا وہ سارا اندھیرا ختم ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدو اگر مجھ سے کچھ اور مانگتا تو اللہ رب العزت اس کو وہ بھی عطا فرما دیتا ہے. لیکن اس کا دنیا کی اس کا سوال تھا کہ یہ ایک اونٹنی مل جائے جو پیٹ کے ساتھ ہو اور ایک بکری مل جائے جو دودھ دیتی ہو. سوال کرتے ہوئے بھی انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے جب کوئی دعا مانگے، کسی بزرگ سے کچھ مانگے، کسی نیک بندے سے کچھ مانگے، کسی سخی سے کچھ مانگے، تو وہ بڑی چیز مانگے، وہ اس کی شان کے مطابق مانگے. اس لیے کہتے ہیں جب اللہ سے مانگا کریں تو اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگا کریں. اس سے گڑیاں پٹولے نہ مانگا کریں، اس سے دنیا، ہوس، حرص، لالچ یہ نہ مانگا کریں. اللہ کی شان ہے جنت، اللہ کی شان ہے مغفرت مل جائے، اللہ کی شان ہے نجات مل جائے، اللہ کی شان ہے عرش کا سایہ مل جائے، اللہ کی شان ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے، اللہ کی شان ہے کہ انسان کو تقوی پرہیزگاری مل جائے، اللہ کی شان ہے کہ انسان کے دل کا رخ بدل کر دنیا سے ہٹ کر دین کی طرف لگ جائے، اللہ کی شان ہے کہ انسان وہ ہوس، حرص، لالچ اور یہ دنیا کے دھوکے سے نکل کر حقیقی زندگی کی طرف وہ چل پڑے. تو اللہ سے بڑی چیزیں مانگنی چاہیے. سب سے بڑی کامیابی کی چیز جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے فقد زحزح عن النار وادخل الجنہ، کہ اللہ کی نظر میں صرف ایک انسان کامیاب ہے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا. اس کے علاوہ باقی ہر بندہ ناکام ہے. تو اللہ رب العزت نے جس چیز کو کامیابی کا درجہ دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، باقی سارے لوگ دھوکے میں ہیں.
تو جو بندہ جہنم سے بچ گیا تو اللہ سے جہنم سے پناہ مانگا کرے، اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگے۔ اس لیے کسی نیک لوگوں سے مانگے تو نیک لوگوں سے اس کا ساتھ مانگ لیں، جیسے بڑھیا نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ مانگ لیا۔ تو یہ عقل میں دعائیں مانگتے ہوئے، کسی سے کوئی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اپنی عقل کو جو ہے نا ہمیشہ استعمال کیا کریں اور اس کی شان کے مطابق مانگا کریں۔